وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه کما سمعه، رب العالمین اس شخص کے یا اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یعنی خوش اور باعزت رکھے، جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا اسی طرح جس طرح اس نے سنی تھی۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع، یا فرب مبلغ اوعى له من سامع، چنانچہ اکثر وہ لوگ جنہیں پہنچا دیا جاتا ہے سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ فرب مبلغ اوعى له من سامع، بہت ہی ایسے ہیں جن کو جو حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے، یعنی جس نے وہ حدیث پہلے سنی ہوتی ہے، جو پہنچانے والا ہوتا ہے، اس پہنچانے والے سے جس کو پہنچائی جاتی ہے جس کو پہنچائی جاتی ہے وہ شخص اس حدیث کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، تو لہٰذا جب اس کو زیادہ یاد ہوتی ہے تو پھر وہ لوگوں کو سناتا ہے اور اس سے فائدہ کثیر ہوتا ہے اور نفع عام ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی بات سنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر یاد ہے تو اس کو آگے پہنچائے اور تحقیق کر لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے یا کوئی موضوع یا ضعیف روایت تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچائے۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ و روى الدارمی عن ابی الدرداء، اس روایت کو امام دارمی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، میری طرف سے حدیث روایت کرنے سے بچو، ہاں مگر صرف وہی حدیث آپ روایت کریں جو آپ کو معلوم ہو کہ واقعی یہ میری حدیث ہے اور مجھ سے یہ حدیث روایت ہوئی ہے، وہ حدیث روایت کرے۔ جس حدیث میں آپ کو شک ہے یا جو حدیث آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کو علم ہے کہ یہ موضوع ہے تو ایسی روایت بیان نہ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ عبداللہ بن دینار، عمر بن دینار رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے گھر میں یا ان کے پاس کوئی حدیث پڑھنے کے لیے آتا تھا تو حضرت دروازہ بند کر دیتے تھے، ان کو حدیث نہیں پڑھاتے تھے۔ جب شاگرد اصرار کرتے تھے تو پھر حضرت کہتے تھے کہ میں حدیث کس طرح پڑھا سکتا ہوں، حالانکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے زبان سے کوئی ایسی حدیث نہ نکل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو اور میں آپ کو بیان کر دوں، یعنی وہ موضوع روایت ہو، تو پھر تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس وجہ سے حدیث میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حدیث کے بارے میں جب مکمل تحقیق ہو اس کے بعد پھر حدیث آگے بیان کرنی چاہیے اور حوالہ دے دینا چاہیے، اپنی طرف سے نہیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ حوالہ دینے سے یہ ہوگا کہ جو مصنف ہے یا جس نے اس روایت کو روایت کیا ہے ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر ہوگی، اس کے ذمے پر ہوگی، آپ بری ہو جائیں گے۔ اور اگر اسی طرح حدیث کے الفاظ یاد نہیں ہے تو مفہوم بیان کر دیا جائے، حدیث کا معنی نہ بیان کیا جائے۔ فرمایا میری طرف سے حدیث بیان کرنے سے بچو، ہاں مگر جس کو تم جانتے ہو۔ فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بس جس شخص نے مجھ پر افتراء باندھی، یعنی جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ رواہ الترمذی و رواہ ابن ماجہ عن ابن مسعود و جابر ولم یذکر اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، فرماتے ہیں کہ اس کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، لیکن انہوں نے اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم یہ الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے اپنی حدیث میں جو انہوں نے حضرت جابر اور حضرت مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار،
جس شخص نے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات کہی، جس شخص نے قرآن مجید میں کوئی اپنے رائے سے کوئی بات کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے بغیر علم کے قرآن میں کوئی بات کہی، یعنی بغیر علم کے قرآن کی کوئی تفسیر کر دی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا یا اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ رواہ الترمذی۔ آگے حدیث میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وعن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کہی، فاصاب، وہ پھر وہ بات درست بھی ثابت ہوئی، یعنی وہ تفسیر اس نے اپنے رائے سے کی لیکن وہ تفسیر درست بھی ہے، مثلا اس سے قرآن مجید کی آیت میں اور اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسی تفسیر کر دی، فقط اخطا، اس کے باوجود بھی اس نے غلطی کی اور گناہ کیا، یعنی اپنے رائے سے تفسیر کی، تفسیر اگرچہ درست ہے لیکن اس کے باوجود اس نے غلطی کی۔ اس کی وجہ یہ ہے، غلطی اس لیے اس نے کی کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنا یا تو قرآن مجید کی کسی آیت سے بیان کی جائے گی، یا تو احادیث سے ثابت شدہ تفسیر بیان کی جائے گی، اور یا علماء امت سے جو احادیث جو تفاسیر منقول ہے یا سارے صحابہ سے جو تفاسیر منقول ہے، تفسیر کے بارے میں وہی تفسیر بیان کرنی چاہیے، اپنے عقل اور اپنے رائے پر بھروسہ کر کے آیت کی تفسیر بیان نہیں کرنی چاہیے۔ مگر اس شخص نے قرآن مجید کی تفسیر اپنے رائے سے بیان کی، مگر اتفاق سے اس کی بیان کردہ تفسیر صحیح اور حقیقت کے واقعے کے بالکل مطابق ہوئی کہ اس آیت کے معنی اور مطالب میں کوئی غلطی اس سے واقع نہیں ہوتی، اس کے باوجود بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی تفسیر بھی بیان کر دے جو صحیح بھی ہو، اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ اس نے غلطی کی، کیونکہ تفسیر اگرچہ صحیح ہے مگر تفسیر بیان کرنا قرآن مجید کی آیات سے یا احادیث سے یا آثار صحابہ یا علماء کے اقوال سے بیان کرنی چاہیے، لیکن اس شخص نے قصداً اپنے عقل اور اپنے رائے کو قرآن مجید کی تفسیر میں دخل دیا، اور جو تفسیر کا شرعی قاعدہ ہے اور شرعی طریقہ ہے اس سے انحراف کیا، تو اس وجہ سے یہ شخص خطا کار ہوگا اگرچہ اس کی تفسیر درست ہے۔ اس وجہ سے یہ شخص خطا کار ہوگا اس وجہ سے کہ اس نے تفسیر کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اس طریقے کے انحراف کی وجہ سے یہ شخص گناہ گار ہوگا اگرچہ اس کی تفسیر درست بھی ثابت ہو۔ لیکن یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بہت سے مفسرین نے اپنے رائے سے تفسیر کی ہے، تو پھر آیا کیا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ گار ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب تو اس حدیث کا اصل میں مقصد اور مطلب یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد عام آدمی ہے، جو عام آدمی ہے یا عام عالم ہے وہ اپنے رائے سے تفسیر بیان کرے تو وہ غلط ہے۔ باقی جو مجتہدین ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ مجتہدین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجتہد اپنے رائے سے کوئی بات بیان کرے، اگرچہ اگر وہ بات درست ہو تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، لیکن اگر وہ بات درست نہ ہو بلکہ غلط ہو، مجتہد کا اجتہاد خطا پر مبنی ہو، تو اس کے باوجود بھی اس کو ایک ثواب ملتا ہے، یعنی اجتہاد کا ثواب اس کو بہرحال ملتا ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے، اور کام انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، بعض اوقات غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجتہد کا کام ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کی کیا کرے، تشریح اور تفسیر کرے، تو اس وجہ سے اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اس کی غلطی معاف تصور کی جاتی ہے اور اس کو اجر ملتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص ڈاکٹر کے کلینک پر بیٹھا ہوا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، اگر اب وہ اس کے پاس کوئی مریض آ جائے وہ اس کو دوا دے دے، لیکن فی الواقع یہ ہو کہ اس ڈاکٹر کو اس مریض کی سمجھ نہیں آئی اور اس نے غلطی سے کوئی ایسی دوا دے دی جو بجائے فائدے کے نقصان کا باعث بنی، تو اس کے باوجود بھی ڈاکٹر جو ہے وہ گناہگار نہیں ہے،
اس وجہ سے کہ ڈاکٹر کا کام یہ ہے، باقی انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اور نہ اس کو کوئی شخص گناہگار تصور کرے گا، کیونکہ انسان ہے غلطی کا پتلا ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ اپنا کام کر رہا تھا ایمانداری سے، لیکن غلطی ہو گئی۔ لیکن اب اس کی مثال اب دوسرے شخص کی مثال لے لے جو بغیر علم کے قرآن میں اپنی رائے استعمال کرتا ہے۔ وہ ایسی ہے کہ ایک شخص ڈاکٹر کے کلینک میں جا کر بیٹھ جائے، ڈاکٹر موجود نہ ہو، وہ بیٹھ جائے، اپنے آپ کو ڈاکٹر ظاہر کرے، اور کوئی مریض اس کے پاس آ جائے۔ اب وہ مریض کو دوا تو دے دے، یا آپریشن کرے، آپریشن بھی ٹھیک ہو جائے یا مریض بھی ٹھیک ہو جائے اس کی دوا سے، یعنی اتفاق سے وہ دوا درست ثابت ہو جائے، مریض ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لان تان اور ملامت کا حقدار ہوگا، اس وجہ سے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے کہ اس کا کام نہیں تھا، اور اس کے باوجود بھی اس نے مریض کو کیا دی؟ دوا دی۔ اس لیے کہ اس سے یہ سوال بہرحال ہوگا کہ بہت ممکن ہے اگر مریض کو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا اور اس کی حالت خراب ہو جاتی تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اگرچہ اس کی دوا ثابت درست ہو گئی، لیکن اس نے یہ اس کا کام نہیں تھا، اس نے اپنے کام سے بڑھ کر ایک کام سر انجام دینے کی کوشش کی ہے، اور گویا اس نے ایک قسم کا مذاق کیا ہے اس ڈاکٹر اور اس کے کلینک کے ساتھ۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہے کہ جس کو قرآن مجید کا علم نہیں ہے، اور اس کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرے، وہ اپنے رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، تو وہ شخص بھی لان تان اور ملامت کا ذمہ دار ہے، اگرچہ اس کی تفسیر درست ثابت ہو، اس لیے کہ اس کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرے۔ تو اگر اس نے تفسیر کی تو گویا یہ ایسا ہے کہ گویا اس نے قرآن مجید کے ساتھ کیا کیا ہے؟ مذاق کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ شخص گناہگار ہوگا بہرحال۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراء فی القرآن کفر، قرآن مجید میں جگڑنا کفر ہے، یعنی یہ کفر کے قریب ہے کہ انسان قرآن مجید کے میں کیا کرے؟ جھگڑا کرے، اس کے معنی اور مطالب اور مقاصد اور مراد کی تعیین میں جگڑتے رہے انسان دوسرے لوگوں سے، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ یعنی قرآن مجید کے ساتھ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کو اس کے صحیح مطالب اور معانی اور مفہوم معلوم نہیں ہے تو اس کی تعیین قرآن مجید کی دوسری آیات سے یا احادیث سے یا آثار صحابہ سے یا اقوال مجتہدین سے کرے، اپنے علم اور اپنے رائے اور اپنے عقل کی بنیاد پر اس قرآن مجید کی آیات میں لوگوں سے جھگڑنا اور اپنی طرف سے مطالب اور مقاصد بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کفر کے قریب ہے۔ اگرچہ کفر نہیں ہے، بہت سخت گناہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہے، یعنی کوئی اس کو حلال سمجھے تو وہ تو کفر ہے، لیکن یہاں پر ترغیب اور تحدید مطلوب ہے کہ انسان کیا ہو جائے، اس سے رک جائے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہاں پر ڈرانا ہے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو سنا، یتدارؤون فی القرآن، ایک قوم ایک جماعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ آپس میں قرآن کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یتدارؤون فی القرآن، کہ قرآن کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ہلک من کان قبلکم بہذا، تم سے پہلے جو امتی گزری ہے وہ بھی اس وجہ سے تباہ اور ہلاک ہو گئی ہے۔ ضربوا کتاب اللہ بعضہ ببعض، انہوں نے بعض کتاب اللہ کو بعض کا مخالف قرار دیا، یعنی کتاب اللہ کے بعض حصے کو بعض پر مارا، یعنی آیات میں تضاد اور اختلاف ثابت کیا کہ فلاں آیت کے مخالف ہے اور یہ آیت اس آیت کے مخالف ہے، اس طرح انہوں نے کیا۔ وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضَهُ بَعْضًا فَلَا تُكَذِّبُوهُ بِبَعْضِهِ، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید، کہ اس
قرآن مجید کی بعض آیات بعض کی تصدیق کرتی ہے. فلا تکذبوا بعضه ببعض، تو قرآن مجید کی بعض آیات کے ذریعے بعض آیات کی تکذیب مت کرو، یعنی یہ تصدیق کے لیے آئی ہے، تکذیب کے لیے نہیں ہے. فما علمتم منہ، ہاں باقی جو ظاہری تعارض نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ قرآن مجید میں کوئی تعارض نہیں ہے، اگر کسی شخص کو تعارض نظر آئے تو یہ اس کی کمزوری ہے، اس کے عقل کی کمزوری ہے، اس کے علم کی کمزوری ہے کہ اس کو علم نہیں ہے اور یا اس کی عقل کی رسائی نہیں ہے، وگرنہ حقیقت میں قرآن مجید میں کوئی تعارض نہیں ہے. تو اگر ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کو تعارض بظاہر نظر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما علمتم منہ فقولوا، تو اس شخص کو چاہیے کہ جو اس کو معلوم ہو تو وہ تو کہے، قرآن مجید کی آیت یا اس کی تفسیر کے بارے میں جو معلوم ہو وہ بات کہے. وما جہلتم فقولوا الی عالمہ، اور جس بات سے وہ جاہل ہے یعنی جس بات کو اس کو علم نہیں ہے، جس بات کو نہیں جانتا، اسے جاننے والے کی طرف سونپ دے، یعنی جو اس بات کو جانتا ہے اس کے حوالے کر دے کہ اس سے پوچھ لے، اس کی تفسیر معلوم کر لے تو پھر بات کہے. اگر کسی بات کا علم نہیں ہے تو بلا وجہ اپنی رائے اور اپنی عقل سے اس کی تفسیر تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے. رواہ احمد و ابن ماجہ. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن على 7 احرف لكل آیت منها ظاہر وبطن ولكل حد مطلع. ظہر وبطن ولكل حد مطلع. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید 7 طرح پر نازل کیا گیا ہے، یعنی 7 طرح کی لغات پر نازل کیا گیا ہے. لکل آیت منها ظاہر و بطن، ہر آیت کے لیے قرآن مجید میں سے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ولکل حد مطلع، اور ہر حد کے واسطے ایک جگہ خبردار ہونے کی ہے، یعنی ایک جگہ تک اس کی تفسیر انسان کو معلوم ہو سکتی ہے، وہاں پر جا کر انسان کو رک جانا چاہیے جہاں پر آگے سمجھ نہ آئے. اسی کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے نوم الکتاب وخور متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، کہ قرآن مجید کی آیات 2 قسم پر ہے. بعض وہ ہے کہ جو متشابہ آیات ہے اور بعض آیات وہ ہے کہ جو متشابہ نہیں ہے، محکم ہے. تو فرمایا کہ جو محکم آیات ہے اس کی تو انسان کیا کرے، تفسیر تلاش کرے، اس کی تفسیر میں پڑھے. لیکن جو محکم آیات ہے، جو متشابہ آیات ہے، اس کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ انسان کی سمجھ اور عقل سے باہر ہے. وہاں پر جا کر انسان کو بس رک جانا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ کا مقصد ہے اور مطلب ہے، اس سے جو مراد ہے اگرچہ مجھے معلوم نہیں لیکن اس کے باوجود میں اس پر ایمان لاتا ہوں. باقی اس کی مراد کیا ہے وہ رب العالمین کو معلوم ہے، مجھے معلوم نہیں. تو یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے حروف مقطعات کے بارے میں کہ حروف مقطعات کا علم رب العالمین کو ہے کیونکہ وہ متشابہات ہے. اسی طرح ید اللہ اور وغیرہ جو الفاظ آئے ہیں قرآن و حدیث میں تو وہ متشابہات ہے. تو فرمایا کہ قرآن مجید کے ظاہر ہے اور باطن ہے اور ایک حد ہے، اور حد کے لیے خبردار ہونے کی ایک جگہ ہے، یعنی جہاں پر آپ کی رسائی ہے عقل کی یا علم کی اور یا جو آپ کو بتایا گیا وہاں پر تو آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں. لیکن جہاں پر جا کر قرآن حدیث سے کوئی روشنی آپ کو نہیں ملتی تفسیر کے بارے میں اور آپ کی عقل اس کے سمجھنے سے قاصر ہے تو وہاں پر انسان کو رک جانا چاہیے. کیونکہ متشابہات کی اگر تفسیر کرے گا، جیسے الف لام میم کی، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد ید اللہ، اس طرح کی آیت کی تفسیر کرے گا ثم استوی علی العرش، تو پھر انسان کیا ہو جائے گا کیونکہ اس کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں اور قرآن حدیث نے اس کے بارے میں کوئی واضح تعلیمات نہیں دی، تو لہٰذا ایسی آیت کی تفسیر میں پڑھنے سے انسان کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا اور غلطی میں مبتلا ہو جائے گا. اس وجہ سے فرمایا کہ ایک حد ہے خبردار ہونے کی، وہاں پر جا کر انسان کو رک جانا چاہیے. رواہ فی شرح السنہ. وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم ثلاثۃ آیات، علم 3 طرح کی آیات کا ہے، محکمۃ او سنت قائمۃ،
علم تین ہے، آیت محکم یعنی مضبوط آیات، جو آیات بیان ہوتی ہے جن کا مطلب اور معنی جو ہے واضح ہوتا ہے، وہ آیت محکم ہے۔ او سنت قائمت، یا سنت قائمہ، او فریضۃ عادلۃ، یا فریضہ عادلہ، وما کان سوا ذالک فهو فضل، اور جو اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ زائد ہے، یعنی قصے کہانیاں جو ہے قرآن مجید کی وہ ترغیب اور تہذیب اور وعظ و نصیحت کے لیے ہے، وہ کوئی شرعی احکامات نہیں ہے۔ یا یہاں سے مراد یہ ہے کہ علم تین طرح کا ہے، یا تو قرآن مجید کی محکم آیات کا علم، یا سنت کا علم، یا جو چیزیں انسان پر فرض ہے ان چیزوں کا کیا ہے، علم ہے۔ تو اور جو اس کے ما سوا ہے باقی علوم ہے، فرماتے ہیں کہ وہ زائد علوم ہے، وہ ضرورت سے زائد ہے، ان کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے دنیاوی علوم وغیرہ۔ تو آیت محکم سے تو مراد قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو محکم ہے، جو منسوخ نہیں ہے اور جن کا معنی واضح ہے۔ اور سنت قائمہ سے حدیث اور ان کے متن اور ان کی اسانید جس میں کوئی مخالفت نہیں ہے وہ سنت مراد ہے۔ اور فریضہ عادلہ سے اشارہ ہے قیاس اور اجماع کی طرف، جو کتاب و سنت سے مستنبط ہو۔ تو ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے فریضۃ عادلۃ، کہ علم تین طرح کا ہے، قرآن اور حدیث کا اور اجماع اور قیاس کا۔ تو یہی احناف کے دلائل ہے چار، کہ سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ ثابت ہونا چاہیے، اس کے بعد قرآن میں نہیں ہے تو احادیث سے، اگر مسئلہ احادیث میں بھی نہیں ملتا تو پھر جو ہے احناف کے نزدیک وہ مسئلہ قیاس سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہاں یہ حدیث ہوگی۔ وعن عوف بن مالک الاشجعی قال، مالک بن اشجعی عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقص الا امیر او مامور، لا يقص الا امیر او مامور او مختال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی قصہ بیان کرتے ہیں، یا تو امیر آدمی، او مامور، یا اس کا جو مامور ہے وہ، او مختال، یا متکبر آدمی جو ہے، یہ قصہ گو ہوتے ہیں۔ رواہ ابو داود وروى الدارمی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی، وفی روایتی، اور ان کی روایت میں ہے، او امرأ بدل او محتال، او مرائن۔ یہ جو روایت ہے دارمی کی، فرماتے ہیں کہ دارمی کی روایت میں یہ ہے کہ مختال کی جگہ مرائن کا لفظ ہے، کہ ریاکار آدمی بھی کیا کرتا ہے، قصہ گو ہوتا ہے، متکبر کے بجائے ریاکار کا ذکر ہے وہاں پر۔ یعنی یہاں سے مقصد یہ ہے کہ واعظ و نصیحت کرنے والے جو ہے تین آدمی ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر جو واعظ و نصیحت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو امیر ہے، جو سربراہ ہے، جماعت کا بڑا ہے یا قوم کا بڑا ہے، یا وہ ذمہ دار ہے، وہ تقریر کرتا ہے تاکہ اس کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ کیا ہو جائے، ان کا وقت ضائع نہ ہو اور وہ کچھ حاصل کر لے، ان کو کچھ حاصل ہو جائے دنیا اور آخرت میں۔ نمبر دو مامور، جو امیر نے اس کو مامور کیا ہوتا ہے کہ آپ نے واعظ و نصیحت کرنی ہے، آپ نے تقریر کرنی ہے،
تو وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، امیر کی طرف سے مامور ہوتا ہے تو وہ واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو نہ امیر ہو نہ مامور ہو، یا امیر اور مامور میں سے کوئی ہو لیکن مقصد اس کا واعظ و نصیحت کرنے سے اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ تکبر ہو اس میں، یا ریاکار ہو کہ میں ایسی تقریر کروں گا لوگ کہیں گے کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مبلغ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہوتی ہے، یا تو پرواہ ہوتی ہے، وہ امیر ہوتا ہے تقریر اس لیے کرتا ہے، واعظ و نصیحت اس لیے کرتا ہے، یا وہ بیچارہ مامور ہوتا ہے، اگر پرواہ ہو یا نہ ہو لیکن وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، امیر کی طرف سے مامور ہوتا ہے۔ اور نمبر تین، ایسا آدمی جو اپنے نشے اور اپنے شہرت کے لیے اور اپنے ریاکاری کے لیے کیا کرتا ہے، تقریر کرتا ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو امیر یا مامور ہونے کی صورت میں تقریر کرنی چاہیے بلا وجہ، جہاں پر کسی کی طرف سے حکم نہ ہو یا کہ کوئی اس کو دعوت نہ دے تقریر کرنے کی، واعظ و نصیحت کرنے کی، وہاں پر اگر نصیحت شروع کرتا ہے تو یہ اکثر ریاکار اور متکبر شخص کی کیا ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریاکار اور متکبر بننے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تقریر ان دو صورتوں میں، واعظ و نصیحت ان دو صورتوں میں کرنی چاہیے۔ یہ تب ہے کہ جب انسان بڑے مجمع میں بیٹھا ہو، ویسے تو عام طور پر کسی شخص کو اکیلے میں نصیحت ہر وقت کرنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افتا بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، یا من افتی بغیر علم، جس شخص کو بغیر علم کے فتویٰ دیا گیا، یعنی کسی شخص نے سوال پوچھا اور جواب دینے والے نے اس کو جواب دیا لیکن بغیر علم کے، اس کو علم نہیں تھا اور اس نے اپنی طرف سے مسئلہ بیان کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اسمہ علی من افتاہ، تو یہ ہے کہ یہ شخص جب اس کے فتوے پر عمل کرے گا، اس فتوے کے مطابق یہ عمل کرے گا یا کوئی کام سر انجام دے گا، تو کان اسمہ علی من افتاہ، تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ ومن اشار علی اخیہ بامر یعلم ان الرشد فی غیرہ، اور جو شخص اپنے بھائی کو کسی ایسے معاملے کی طرف اشارہ دے، کوئی ایسا معاملہ اس کو بتائے یا کسی ایسے معاملے کا مشورہ دے، ومن اشار علی اخیہ، اور جو کسی شخص کو کسی اپنے بھائی کو ایسے کام کا مشورہ دے کہ وہ جانتا ہو کہ ان الرشد فی غیرہ، کہ جو ہدایت ہے اور بلائی ہے وہ اس مشورے میں نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے کام میں ہے، یعنی وہ غلط مشورہ دے، فقط خانہ، تو یہ شخص اپنے بھائی سے خیانت کرنے والا ہے، یعنی یہ شخص خائن ہے۔ رواہ ابو داود۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الاغلوطات، نہا عن الاغلوطات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغالطہ دینے سے منع فرمایا ہے، یعنی کسی شخص کو غلط مشورہ دینا یا غلط بات بتانا، غلط گائیڈ کرنا، غلط رہنمائی کرنا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلم الفرائض، فرائض کا علم سیکھو، یعنی فرائض کے احکامات سیکھو، والقرآن، اور قرآن کو سیکھو، وعلم الناس، اور لوگوں کو سکھاؤ، فإنی مقبوض، اس لیے کہ میں ان قریب اس دنیا سے رحلت کر جاؤں گا۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فشخص ببصرہ الی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی، ثم قال، پھر فرمایا، ھذا اوان یختلس فیہ العلم،
من الناس، یہ وہ وقت ہے کہ جس میں لوگوں سے علم اٹھا لیا جائے گا، حتی لا یقدروا منہ علی شیء، یہاں تک کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی یہاں تک کہ وہ علم کے ذریعے کسی چیز پر قدرت نہ رکھیں گے، یعنی ان سے علم بالکل چلا جائے گا اور ان کو کسی چیز کا علم ہوگا ہی نہیں کہ جس پر وہ عمل کرے۔ تو جب اس وقت یہ حالت تھی تو آج لیکن نبی علیہ السلام موجود تھے، اس کے بعد پھر صحابہ تابعین، پھر ایک زمانہ گزرا، اور آج تو فتنوں کا زمانہ ہے، تو آج انسان اندازہ لگا لے کہ آج علم کی کیا حالت ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایتاً، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم، قریب ہے کہ لوگوں پر وہ زمانہ آئے، یضرب اکباد الابل، کہ لوگ اونٹوں پر سواری کریں گے، یعنی اکباد الابل اونٹوں کے جگر کو ماریں گے، یعنی جب انسان اونٹ پر سواری کرتا ہے تو اپنے پاؤں سے دونوں طرف اونٹ کو مارتا ہے، تو وہ اس کے جگر پر اس کے پاؤں لگتے ہیں، جس وجہ سے وہ تیز دوڑتا ہے۔ تو یہاں سے مراد کہ لوگ اونٹوں پر سواری کریں گے، یطلبون العلم، اور ان کی سواری کا مقصد، سفر کرنے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ علم حاصل کرنے کے لیے وہ ایک شہر سے ایک در سے دوسرے در جائیں گے۔ فلا یجدون احدا اعلم من عالم المدینہ، تو وہ لوگ کسی ایسے شخص کو نہیں پائیں گے جو ان کے شہر سے بڑا عالم ہو۔ لیکن یہاں شہر سے مراد مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ لوگ اونٹوں پر دنیا کے کونوں کونوں میں چکر کاٹیں گے، لیکن مدینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی کو نہیں پائیں گے، یعنی مدینہ ہی کے عالم اس وقت بہت بڑے عالم ہوں گے۔ روى الترمذی وفی جامعہ قال ابن عیینہ، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اپنے جامع ترمذی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عیینہ نے فرمایا انہ مالک بن انس، کہ اس حدیث میں جس شخص کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مدینہ کا سب سے بڑا عالم ہوگا، یعنی مدینہ میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم موجود ہوگا، فرمایا انہ مالک بن انس، اس شخص سے مراد مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی ہے، یعنی امام مالک رحمہ اللہ مراد ہے۔ ومثلہ عن عبد الرزاق، اور اسی طرح کا قول عبد الرزاق سے بھی منقول ہے، یعنی مصنف عبد الرزاق کے جو مصنف ہے عبد الرزاق، ان سے بھی یہ قول منقول ہے۔ قال اسحاق بن موسیٰ وسمعت ابن عیینہ، اسحاق بن موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عیینہ کو سنا، انہ قال، وہ فرما رہے تھے، هو لعمری الزاہد واسمہ عبد العزیز بن عبد اللہ، ابن عیینہ فرما رہے تھے کہ مدینہ کا وہ عالم عمر زاہد ہے، یعنی میری عمر کی قسم کہ مدینہ کا وہ عالم جو ہے وہ عمر زاہد ہے، یعنی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہے، جن کا نام عبد العزیز بن عبداللہ ہے۔ تو ان سے دو قول منقول ہے، ایک امام مالک کے بارے میں اور دوسرے عبد العزیز بن عبداللہ کے بارے میں، کہ اس سے وہ مراد ہے۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے اس بارے میں کہ اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان چیزوں کے بارے میں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کا علم حاصل کیا ہے، قال، فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها،
ان چیزوں میں جن کا علم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے یہ بات بھی ہے، یعنی جو احادیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ان اللہ عز و جل جبعث لهذه الامتی، رب العالمین اس امت کے لیے علی رأس کل 100 سنہ ہر 100 سال بعد یبعث بیچتے ہیں من ایسے شخص کو یجدد لها دینہا جو اس دین کی تجدید کرتا ہے، یعنی دین میں جو کمی جو نقص پیدا ہو جاتا ہے 100 سال میں، اور لوگ و اعمال سے کیا ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اور علم میں اور قرآن مجید اور حدیث کے سمجھنے میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تو 100 سال بعد اس امت میں رب العالمین ہر 100 سال بعد ایک مجدد بھیجتے ہیں۔ وہ مجدد اس دین میں جو پائے جانے والی کمی کمزوری جو ہے اس کو کیا کرتا ہے، دور کرتا ہے، اس کو مجدد کہتے ہیں۔ رواہ ابو داود۔ وعن ابراہیم ابن عبد الرحمن العزری قال، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو بعد میں آنے والوں میں سے ہر عادل آدمی من خلف عدوله، عادل جماعت جو ہے، عدول عادل کی جمع ہے، بعد میں آنے والوں میں سے ہر عادل اور نیک جماعت اس علم کو حاصل کرتی رہے گی، یعنی یہ علم قیامت تک اس طرح جاری رہے گا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ دینی علوم کو کیا کریں گے، حاصل کریں گے، تو یہ جماعت قیامت تک باقی رہے گی۔ جنفون عنہ تحریف الغالین، وہ غالیوں کی تحریف کو قرآن سے دور کریں گے، یعنی شریعت میں جو وہ لوگ تحریف کریں گے غالی لوگ، اس تحریف سے وہ روکیں گے اپنے علم کے زور سے اور علمی دلائل سے، وہ غالی لوگوں کو قرآن مجید اور دین میں تحریف کرنے سے روکیں گے۔ انحطال المبتلین، اور باطل لوگوں کی دروغ گوئی کو بھی وہ لوگ روکیں گے۔ و تعویل الجاہلین، اور جاہلوں کی تعویلوں کو بھی وہ لوگ روکیں گے، یعنی اس کی نفی کریں گے اپنے علم اور اپنے دلائل سے۔ رواہ، اور الحمدللہ کہ اس کا سیرہ علماء دیوبند کے سر پر ہے، بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں، کہ ہر باطل کا مقابلہ کرتے ہیں، رب العالمین نے ان سے یہ کام خوب لیا ہے۔ رواہ البحقی فی کتاب المدخل مرسلا، وسنذکر حدیث جابر فانما شفاء العی السوال فی باب التیمم انشاء اللہ۔ امام بحقی نے اس کو کتاب المدخل میں روایت کیا ہے، مرسلن روایت کیا ہے، یعنی صحابی کا نام مذکور نہیں ہے، اور ہم ان قریب حدیث جابر بیان کریں گے۔ حدیث جابر کون سی؟ انما شفاء العی السوال، یہ امام جابر رضی اللہ عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ باب التیمم میں بیان کریں گے، یعنی یہ حدیث یہاں پر موجود تھی اصل کتاب یعنی مصباح السنہ میں، اور صاحب مشکات نے اس کو یہاں پر بیان نہیں کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ تکرار لازم آ جائے گا، اس حدیث کو ہم انشاءاللہ باب التیمم میں بیان کریں گے۔ الفصل الثالث، تیسری فصل، ان الحسن مرسلا، حسن بصری رحمہ اللہ سے مرسلا روایت ہے، قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ علم طلب کر رہا ہو اور اس کا مقصد اور نیت یہ ہو کہ اس علم کے طلب کرنے سے اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ دین اسلام کو جاودانی بخشے گا، دین اسلام کی خدمت کرے گا اور دین کو زندہ کرے گا، فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس شخص کے درمیان، اس طالب علم کے درمیان اور نبی انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا اور ایک مرتبے کا فرق ہوگا، یعنی انبیاء اس سے ایک درجے اوپر والی جنت میں ہوں گے اور وہ انبیاء سے ایک درجے نیچے ہوگا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے طلباء کے لیے جن کو طالب علمی میں موت آ جائے، لیکن مقصد یہ ہو، نیت یہ ہو کہ اس دین حاصل کرنے سے انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے اور دین کو انشاءاللہ زندہ کریں گے۔ رواہ الدارمی، تو جو یہ حدیث سن رہا ہے وہ بھی اس کی نیت کر لے
کہ اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے کہ انبیاء اور ان کے درمیان ایک درجے کا فرق ہو۔ وعنہ مرسلاً، فرماتے ہیں کہ حسن بصری سے ہی مرسلاً روایت ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان رجلین، دو بندوں کے بارے میں، کان فی بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل میں تھے، احدہما کان عالما یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، والآخر، کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک عالم تھا جو لوگوں کو، جو فرض نماز پڑھتا تھا پھر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کو دین اور بھلی باتیں سکھاتا تھا، والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرا شخص وہ تھا جو دن بھر روزے رکھتا تھا، دن بھر روزے سے ہوتا تھا اور رات کو نوافل پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایہما افضل، ان میں سے کون سا افضل تھا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل هذا العالم الذي يصلي المکتوبہ ثم یجلس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کے پھر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو بھلی باتیں سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، علی العابد الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اس عابد پر جو دن بھر روزے سے ہوتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، کفضلی علی ادناکم، اس طرح کی فضیلت رکھتا ہے یہ عالم اس عابد پر جیسے کہ میں تم میں سے ادنا شخص پر فضیلت رکھتا ہوں، جس طرح میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر ہے، اتنی فضیلت اس عالم کی اس عابد پر ہے۔ رب العالمین ہمیں علم کی قدر نصیب فرمائے۔ رواہ الدارمی۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الرجل الفقیہ فی الدین ان احتیج الیہ نفع وان استغنی عنہ اغنى انفسہ، بہترین آدمی وہ شخص ہے جو دین میں سمجھ رکھتا ہو، یعنی فقیہ ہے۔ آج کل تو فقیہ موجود نہیں، آج کل فقیہ مفتی کو کہتے ہیں۔ ان احتیج الیہ، اگر اس کی طرف کسی کی احتیاج ہو، کسی کی ضرورت ہو اس کی طرف، نفع، تو وہ نفع دیتا ہے، یعنی اگر کوئی اس سے سوال کرے، اپنی ضرورت کا کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ مسئلہ بتا دے، لوگوں کو نفع دے۔ وَإِنِ اسْتُغْنِيَ عَنْهُ أَغْنَى أَنفُسَهُ، اور اگر اس سے کوئی استغنا چاہے، یعنی اس سے کوئی بچنا چاہے، استغنا چاہے، بے پرواہی برتے، تو وہ شخص بھی اپنے نفس کو لوگوں سے بے پرواہ کر دے، یعنی وہ لوگوں کے پیچھے نہ جائے۔ اگر اس کے پاس ایک جمگٹا سا موجود ہوتا ہے، لوگ ہر وقت اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو وہ لوگوں کو نفع دیتا ہے، اور جب لوگ پیچھے ہٹ جائے کسی وجہ سے، تو وہ شخص ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے چلا جائے کہ یار یہ کیوں نہیں آ رہے اور میرے پاس بیٹھے تاکہ اس سے کوئی دنیا کا فائدہ حاصل ہو۔ تو فرماتے کہ اس طرح نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے پیچھے کر لے، کیونکہ اس کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے۔ تو ایسا شخص، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شخص بہترین آدمی ہے، یعنی جس کو بھی وہ مسئلہ بتائے، جس کی بھی ضرورت کو حل کرے، اس سے کوئی دنیاوی فائدہ، کوئی طمع، کوئی لالچ نہ رکھے۔ اگر وہ ان سے مستغنی ہونا چاہتے ہیں تو یہ خوشی سے خود ان سے مستغنی ہو جائے۔ رواہ رزین۔ وعن اکرمۃ ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت اکرمہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ہر جمعے کو ایک بار لوگوں کے سامنے حدیث بیان کیا کرو۔ حدث الناس کل جمعۃ مرۃ، ہر جمعے لوگوں کو حدیث بیان کیا کرو۔ فإن أبيت فمرتين، اگر تمہیں یہ بات قبول نہ ہو، یعنی ہفتے میں ایک بار واعظ و نصیحت کرنا کو کافی نہ جانو، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہفتے میں ایک مرتبہ واعظ و نصیحت کرنی چاہیے بلکہ زیادہ مرتبہ کرنی چاہیے، فرماتے فإن أبيت، اگر تم یہ بات قبول نہیں کرتے، فمرتين، تو 2 مرتبہ واعظ و نصیحت کر دیا کرو، 2 مرتبہ حدیث بیان کیا کرو۔ فإن أكثرت فثلاث مرات، اگر تم بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنا چاہتے ہو، بہت زیادہ
آپ چاہتے ہو کہ واضح نصیحت کرے لوگوں کو، فثلاث مرات، تو 3 مرتبہ کر لیا کرو. ولا تمل الناس هذا القرآن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتاؤ نہ، لوگوں کو اس قرآن سے نہ اکتاؤ، یعنی اتنا قرآن ان کے سامنے بیان نہ کرو کہ وہ اکتانے لگے. ولا تمل الناس هذا القرآن ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم. الله أكبر. ولا ألفينك تأتي القوم، اور فرمانے لگے کہ میں آپ کو ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ تأتی القوم، کہ آپ کسی قوم کے پاس جائیں، کسی گروہ کسی جماعت کے پاس جائیں، وہم فی حدیث من حدیثہم فتقص علیہم، اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہو، وہم فی حدیث من حدیثہم، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہو، فتقص علیہم فتقطع علیہم حدیثہم، اور آپ جا کے اپنا قصہ شروع کر دے، اپنا واضح و نصیحت شروع کر دے. فتقطع علیہم حدیثہم، اور ان کی بات کو کاٹ دو. فتلمہم، تو ایسا کرنے سے تم ان کو اکتانے والے ہو جاؤ گے اور ان کے دل کو کبیدہ کرنے والے ہو جاؤ گے، پراگندہ کر دینے والے ہو جاؤ گے، یعنی ایسے کرنے سے وہ لوگ اکتا جائیں گے، تنگ ہو جائیں گے آپ سے. تو ایسا نہیں کرنا. پہلے بھی بتایا تھا کہ علم بیان کرنے کے بھی کچھ آداب ہے. محفل کو، مجلس کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے اور حکمت اور مصلحت سے کرنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص حدیث کو صحیح طرح پڑھے تو اس کو ہر جگہ بیٹھ کر واضح و نصیحت کرنے کا بھی ڈنگ آ جائے، طریقہ آ جائے، اور کہاں پر بات کرنی کہاں پر نہیں کرنی اس کا بھی طریقہ آ جائے. ولیکن انصت، تو وہاں جا کے پھر کیا کرے؟ جب انسان بات بھی نہ کرے، ان کی بات کو نہ کاٹے، کیا کرے؟ فرمایا کہ انصت، وہاں جا کر خاموش بیٹھ جاؤ. فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ، تو وہاں خاموش بیٹھ جاؤ. جب وہ لوگ آپ کو حکم کریں، خود آپ کو کہے کہ آپ کوئی واضح نصیحت کرے، فحدثہم، تو پھر ان کو واضح نصیحت کرو، حدیث بیان کرو. وہم یشتہونہ، وہ اس بات کو پسند کریں گے. پھر جب وہ آپ کو خود کہیں گے اور پھر آپ حدیث بیان کریں گے تو پھر وہ اکتائیں گے نہیں، تنگ نہیں ہوں گے، پھر وہ اس بات کو پسند کریں گے تاکہ آپ کی بات سنیں، تو اس سے فائدہ ہوگا. وانظر السجع من الدماء، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه. اور دعا میں مسجع اور مقفع عبارت سے بچو، یعنی گنگنا کر اور شعر اور شاعر کی طرح، جس طرح ہر شعر کے اوزان ہوتے ہیں ایک دوسرے کی طرح، سیاکار و خطا کار و اس طرح کے ایک طرح کے الفاظ لانا جس کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، آخری حرف ایک طرح ہو. تو اس طرح مسجع مقفع کلام کرنے، مسجع اور مقفع دعا سے بچو. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو یہ ریا کی نشانی ہے. مسجع مقفع کلام جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. تو ہر جگہ تا آ رہا ہے. اسی طرح والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، تو ہا آخر میں آ رہا ہے. تو اس کو مسجع مقفع کلام کہتے ہیں. قرآن مجید میں تو اس لیے ہے تاکہ عرب کے لوگ ماہر تھے، زباندان تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری طرح کوئی
زبان بولنے والا نہیں ہے، ہماری طرح شعر و شاعری کرنے والا کوئی نہیں ہے، مسجع مقفع کلام کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے آپ کو عرب اور باقی دنیا کو عجم یعنی گونگے کہتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کے اس گھمنڈ کو توڑنے کے لیے مسجع مقفع کلام کیا ہے، لیکن انسان کے لیے جب دعا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ مسجع مقفع کلام نہ کرے، بلکہ رب العالمین سے ایسے مانگے جیسے انسان آپس میں باتیں کرتا ہے اور کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے، یا خاص کر بچے اپنے والدین سے کوئی چیز مانگتے ہیں گڑ گڑا کر رو کر، اور اس نیت کے ساتھ کہ میں نے لینی ہی لینی ہے، ہر حال میں لینی ہے۔ باقی والدین کب دیتے ہیں اس کا پتہ نہیں، لیکن لینی ہر حال میں ہے۔ اس طریقے سے رب العالمین سے کیا کرے، دعا مانگے، اور جب اس طرح مانگتے ہیں تو اس میں مسجع مقفع کلام نہیں ہوتا، اور جب مسجع مقفع کلام ہوتا ہے تو پھر دعا میں اثر و تاثیر نہیں ہوتی، پھر وہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف الفاظ ہی ہے، دل سے انسان کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو یہ مسجع مقفع کلام اس طرح شعر و شاعری میں بھی ہے، جیسے امرؤ القیس کے اشعار ہے، کفا نبکی من ذکرى حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی فتوزح فالمقرات لم يعف رسمها لما نسجتها من جنوب وشمألی ترى بعر الأرعام في أسراتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف هنزلي۔ تو یہ ہنزلی، اشملی، یہ سارے الفاظ اس کو مسجع مقفع کلام کہتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ مسجع مقفع کلام کے ذریعے کرتے ہیں، ہم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، تو اس طرح کے دعاؤں سے، مسجع مقفع کلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس سے بچے دعا میں۔ تو فرمایا کہ وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، مسجع مقفع کلام کرنے سے صرف نظر کرو دعا میں، اس سے بچو۔ فإني عاہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ لا يفعلون ذلك، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو جانتا ہوں، لا يفعلون ذلك، وہ اس طرح کبھی بھی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ اس طرح مسجع مقفع دعا کبھی نہیں کرتے تھے۔ رواہ البخاری، حالانکہ وہ عرب تھے اور وہ بہترین انداز سے کر سکتے تھے، لیکن اور وہ فی البدی ہی مسجع مقفع کلام بیان کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے کہ پورا پورا ہفتہ مسجع مقفع کلام تیار کرنے پر لگ جائے اور بعد میں پھر وہ کلام کرے، وہ تو فی البدی ہی کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود نہیں کرتے تھے۔ وان واصلہ بن الاسقع قال، واصلہ بن اسقع سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من الاجر، جو شخص علم کی تلاش کرے، یعنی جو آدمی علم کا طالب ہو اور اسے علم حاصل بھی ہو گیا، یعنی علم کی اس نے تلاش کی، علم حاصل کیا اور علم حاصل بھی ہو گیا، کان لہو کفلان من الاجر، تو اس شخص کو دوہرا ثواب ملے گا۔ فإن لم يدرکہ کان لہو کفل من الاجر، لیکن اگر اس شخص کو علم حاصل نہیں ہوا، اس نے محنت کی، کوشش کی، لیکن وہ عالم نہیں بن سکا، علم حاصل نہیں ہوا اس کو، تو اس کو ایک اجر بہرحال ملے گا، علم حاصل کرنے کی جو اس نے محنت کی اس کا اجر بہرحال اس کو ملے گا۔ رواہ الدارمی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ان چیزوں میں سے جو مومن کو اس کے عمل میں سے ملیں گی اور اس کے نیکیوں میں سے ملیں گی اس کے موت کے بعد، ان چیزوں میں سے ایک ایسا علم بھی ہے جس کو اس نے حاصل کیا ہو، اور ونشرہ، اور پھر اس کو آگے پھیلایا ہو۔ یہ علم اور اس کے پھیلانے میں جو محنت اس نے کی ہے اور جن لوگوں کو پھیلایا ہے اس کا اجر اس کو برابر ملتا رہے گا۔ وولدا صالحا، اور اسی طرح نیک اولاد جو چھوڑے ہیں اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، جو اس کے لیے دعا کریں گے، ترکہ ولدا صالحا ترکہ، جو نیک اولاد اس نے چھوڑی ہے اس کا اجر اس کو ملے گا۔ او مصحفا ورثہ، جیسی کوئی کتاب مصحف چھوڑا ہے اپنے وراثت میں، یا قرآن چھوڑا ہے یا کوئی اپنی کتاب، کوئی علم اس نے لکھا تھا وہ چھوڑا ہے، تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے، اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور مسجداً بناہ، یا اس نے مسجد بنائی تھی،
او بیتن لابن السبیل، یا مسافر خانہ بنایا تھا، سرایہ بنایا تھا مسافروں کے لیے، بنا ہو اس کو ثواب ملے گا، او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر اس نے جاری کی تھی، او صدقۃ اخرجہ من مالہ فی صحتہ و حیاتہ تلحقہ من بعد موتہ، اور یا اس نے کوئی صدقہ نکالا تھا اپنے مال میں سے اپنی صحت میں، اپنی صحت کی حالت میں، اپنی زندگی میں، تو وہ صدقہ اور یہ ساری چیزیں اس کو ملیں گی، یعنی اس کا اجر و ثواب اس کو ملے گا من بعد موت ہی، اس کے مرنے کے بعد بھی۔ رواہ ابن ماجہ والبہقی فی شعب الایمان، اس کو ابن ماجہ نے، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ انسان کو نیک اعمال کا اجر مرنے کے بعد میں ملتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف 3 اعمال کا اجر ملتا ہے، وہ پہلے حدیث گزر چکی ہے، پہلے اس کے بارے میں تشریح ہو چکی ہے، اور باقی چیزوں کا اجر اس کو نہیں ملتا، یعنی اس کے لیے کوئی شخص دعا کرے تو دوسرے شخص کی دعا کا اجر اس کو نہیں ملتا۔ تو وہاں پر ہم نے بتایا تھا کہ جو 3 چیزیں ہیں جو اس کے اپنے اعمال میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اپنے اعمال میں سے باقی اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، صرف 3 اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اس کے اپنے اعمال میں سے۔ ہاں، لیکن اس حدیث میں باقی لوگوں کے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے اعمال، یعنی باقی لوگ اگر اس کے لیے دعا کرے، حج کرے، تو اس کا عمل اجر اس کو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس سے حدیث خاموش ہے، اس کے اپنے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب انسان مر جاتا ہے اعمال تو کر نہیں سکتا۔ تو اس حدیث نے اس حدیث کی تشریح کر دی، کیونکہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته، کہ مومن کو اس کے اعمال میں سے اور اس کی اپنی نیکیوں میں سے جو چیزیں بعد میں بھی، موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، وہ یہ کام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث میں بھی جو 3 چیزیں بیان ہوئی ہے، وہ 3 چیزیں یہ ہے کہ علم چھوڑا ہو، وراثت میں، یا صدقہ جاریہ کیا ہو، وہ بھی اس میں آ گیا، اور صدقۃ اخرجہ من مالی اولا صالحا، 3 چیزیں اس حدیث میں بیان ہوئی، اور اس حدیث میں بھی یہ 3 چیزیں بیان ہوئی، لیکن اس حدیث نے یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ یہ اس کے اپنے اعمال میں سے ہے، یہ غیروں کے اعمال نہیں ہے۔ غیروں کے اعمال اس کو پہنچتے یا نہیں پہنچتے، وہ باقی احادیث سے ثابت ہے کہ غیر لوگوں کے اعمال بھی اس کے لیے پہنچتے، اور پھر جنازے کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ربنا اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، ہم مردوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، تو اس سے اس کو دعائیں پہنچتی ہے تو کرتے ہیں نا۔ اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم تمام مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے وہ مرے ہو یا زندہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری دعائیں مردوں کو بھی پہنچتی ہے اور زندوں کو بھی پہنچتی ہے۔ اسی طرح اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنا ان کو پہنچتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص اگر حج کرے، کسی کی طرف سے کوئی مر گیا اس کی طرف سے حج کرے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ دوسرے کے اعمال کا اجر ان کو نہیں ملتا جیسے غیر مقلدین حضرات اور باقی سلفی حضرات کہتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ باقی جس حدیث میں 3 باتوں کا ذکر ہے تو وہ اس مردے کے اپنے اعمال ہے جو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد میں ملتا ہے، اور باقی اعمال کا نہیں ملتا۔ لیکن اس حدیث نے اس کی تشریح کر دی اور بہت سے اعمال اس کے ساتھ اور بھی شامل کر دیے۔ تو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہا قالت، وہ فرماتی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے، ان اللہ عز وجل اوحى الی انه من سلک سلکا فی طلب العلم سهلت له طریق الجنة ومن سلبت کریمته اصبت علیہ الجنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو میں اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں۔ ومن سلبت کریمتیہ اصبتہ علیہم الجنہ، اور جس آدمی کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہو، یعنی کوئی آدمی نابینا ہو گیا ہو، کریمتیہ، جس آدمی کی میں نے دونوں آنکھیں چھین لی ہو، یعنی میں نے اس کی نظر لے لی ہو، نابینا ہو گیا ہو، اصبت علیہم الجنہ، تو میں ان دونوں آنکھوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کروں گا۔ وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادت، اور علم کے اندر زیادتی عبادت میں زیادتی سے بہتر ہے۔ وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادت، اور علم کے اندر زیادتی کرنا یعنی اپنے علم میں اضافہ کرنا، علم حاصل کرنا، اس میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے افضل ہے، اس لیے کہ اس سے رب العالمین کے دھیان میں اضافہ ہوتا ہے، رب العالمین کے تعارف میں اضافہ ہوتا ہے،
اور اخلاص میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عمل جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگا اتنا اس کا اجر بڑھے گا، اور جتنا اخلاص میں کمی ہوگی اس کا اجر کم ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مد سا بھی اگر دے دیں، کھجور بھی، ایک مد کھجور اگر اللہ کے راستے میں دے دے، اور بعد میں، یا ایک سا کھجور اللہ کے راستے میں دے دے، اور بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، تو پھر بھی میرے صحابہ کے ثواب کو وہ نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ جس علم کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتے تھے، وہ اخلاص اور وہ علم بعد میں آنے والے لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتا، اور اخلاص کی بنیاد علم ہے، جتنا علم ہوگا اتنا اخلاص زیادہ ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ پوری امت کی تمام نمازیں جمع کر کے اس سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم اور جس اخلاص کے ساتھ سجدہ کیا، پوری امت اس اخلاص تک اور اس علم تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ علم میں زیادتی عبادت میں زیادتی سے افضل ہے، کیونکہ علم کی زیادتی سے عبادت کا درجہ بڑھتا ہے اور اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور اخلاص سے عبادت کیا ہوتی ہے، اس کا درجہ بڑھتا ہے، تو ایک نماز کئی نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ و وملاک الدین الورع، اور دین کی جڑ، دین کی بنیاد، وملاک الدین الورع، اور دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ جتنی پرہیزگاری ہوگی اتنی دینداری زیادہ ہوگی، اور اتنا دین سمجھ میں بھی آئے گا، اور دین کے سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور رب العالمین اتنا ہی علم کا نور عطا فرمائیں گے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیاها، رات کی کسی گھڑی میں علم کا درس دینا، رات کی کسی گھڑی میں علم پڑھانا، خیر من احیاها، رات بھر عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ رواہ الدارمی۔ وعن عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجد ہی، مسجد میں دو حلقے لگے تھے، دو مجلسیں موجود تھی، وہاں اس کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فقال، فرمایا، کلاہما علی خیر، تم دونوں بہترین ہو، یعنی تم دونوں بہترین لوگ ہو کہ مسجد میں بیٹھ کر رب العالمین کا ذکر کر رہے ہو، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، اور تم میں سے جو ایک گروہ ہے یہ دوسرے گروہ سے افضل ہے۔ اما هؤلاء فيدعون اللہ، جو یہ گروہ ہے یہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں، رب العالمین کو بلا رہے ہیں، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور رب العالمین کی طرف رغبت کر رہے ہیں، یعنی ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی دعا کو قبول کرے اور ان کو عطا کرے، وَإِنْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہے، انشاء منعہم، اور اگر اللہ چاہے تو ان کو منع کر دے، یعنی ان کو عطا نہ کرے۔ واما ہؤلاء، اور جو یہ لوگ ہیں، یعنی دوسرا جو حلقہ ہے، دوسرے گروہ والے لوگ ہیں، فیتعلمون الفقہ اب العلم، یہ لوگ فقہ سیکھ رہے ہیں یا علم سیکھ رہے ہیں، ویعلمون الجاہل، اور جاہل کو علم سکھا رہے ہیں، فہم افضل، یہ لوگ افضل ہے۔ وانما بعثت معلما، اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے رب العالمین نے معلم بنا کر بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ثم جلس فیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں بیٹھ گئے جو علم پڑھتے پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حلقے میں جا کر بیٹھ گئے، اور یہ واضح کر دیا امت پر کہ علم پڑھنا پڑھانا یہ سب سے افضل ہے اور بہترین چیز ہے، اور مجھے خود رب العالمین نے معلم بنا کر بھیجا ہے۔ اس لیے علم حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ہی افضلیت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک باب مسائل کا سیکھ لیا اس کو 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک باب کیا ہے، صرف وضو کے فرائض سیکھ لیے تو یہ ایک باب ہے، 1000 رکعت نوافل کا ثواب مل گیا۔ غسل کے فرائض ایک باب ہے، غسل کی سنتیں جو ہیں وہ ایک الگ باب ہے، اسی طرح وضو کی سنتیں الگ باب ہے، نماز کے فرائض الگ باب ہے، نماز کے واجبات الگ باب ہے، اور نماز کی سنتیں الگ باب ہے۔ تو ایک ایک باب پر 1000 نوافل کا 1000 رکعت نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ انسان اگر شروع کر لے 1000 رکعت نوافل تو اس کو پتہ لگ جائے کہ 2 دن میں ختم نہ ہو۔
لیکن رب العالمین چھوٹے سے کیا ہے کہ علم پر ایک باب سیکھنے پر رب العالمین 1000 رکعت نوافل کا ثواب عطا فرماتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کتنی فضیلت والی چیز ہے اور عبادت سے کتنی افضل ہے۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اے اللہ کے رسول، ما حد العلم الذي اذا بلغ الرجل كان فقيها، علم کی وہ کون سی حد ہے جہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے تو فقی شمار ہوتا ہے، یعنی وہ علم کی کون سی حد ہے جہاں تک انسان پہنچ جائے تو وہ فقی شمار ہوتا ہے، وہ فقی بن جاتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینها، جو شخص میری امت میں سے 40 حدیثیں سیکھے اپنے دین کے معاملے میں، یعنی ایسی 40 حدیثیں جس پر امر دین کی 40 حدیثیں یاد کرے، حفیظہ علی امتی، جو میری امت میں سے امر دین کی 40 حدیثیں یاد کرے، اس سے مراد یعنی وہ حدیثیں جو احکامات سے تعلق رکھتی ہے، جس پر عمل کرنا ممکن ہو، وہ حدیثیں نہیں ہے کہ جس سے پر عمل انسان نہیں کر سکتا، لا تعلق لها بالدین، یعنی دین کی 40 حدیثیں سیکھے جو عقائد سے متعلق ہے، اعمال کے متعلق ہے۔ اس سے مراد عام باتیں یا عام آثار مراد نہیں ہے، وہ حدیث جو اعمال سے اور عقائد سے تعلق رکھتے ہو، بلکہ تقریباً ہر حدیث عمل یا اس سے عقائد سے ہی تعلق رکھتی ہے، بعض حدیث جو ہے واضح و نصیحت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جو امر دین کے بارے میں 40 حدیثیں یاد کرے، بعثہ اللہ فقیہا، کل قیامت کے دن رب العالمین اس کو فقی فقہا کے ساتھ اٹھائیں گے، ایک فقی کی صورت میں اس کو اٹھائیں گے، وہ ایک فقی ہوگا، وکنت لہ یوم القیامت، اور میں قیامت کے دن اس کے لیے شافع و شہیدہ، میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا اور اس کی طرف سے گواہ بنوں گا کہ میں گواہ ہوں کہ یہ شخص فقی تھا اور آپ کا دین حاصل کیا ہے، تو آپ اس کی مغفرت فرما دے۔